اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. جرجیت صاحب کو بخار آ گیا، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جلدی سے 102 102 ڈگری بخار تیز ہے، پیراسیٹامول دیا، ڈولو دیا، کچھ دیا، جلدی سے کھایا پیا، کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام. ماشاءاللہ اچھا آرام ملا. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھی. اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. شرک ہو گیا. ارے فلاں ڈاکٹر سے دوا لائے، اس کی دوا سے ٹھیک ہو گئے. شرک کر دیا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ، ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہی شرک ہے. نہیں، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کی دوا میں نے کھائی، اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھی تھی، اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوں. کہنا یہ تھا ہمیں، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا، یہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو، ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی، مر جاتی. شرک ہو گیا. گھر میں کتا پلا ہوا، پالنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو، بہت سے لوگ پالتے ہیں. گھر میں پلا ہوا ہے، چور آئے چوری کرنے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے. صبح اٹھ کے آپ نے کہہ دیا اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. شرک ہو گیا. اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی. شرک ہو گیا. شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. لیکن ہاں چونکہ یہاں قصدن اور جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس درجے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے. آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن زبان سے آپ کے نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے. یہاں نیت کا دار و مدار ہے، نیت دیکھی جائے گی. آئیے ایک بیابان جنگل ہے، جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہہ دیا محمد جرجیس. مسلمان ہو؟ جی. اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. یا اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا. تو اے اللہ کے رسول اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے. کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں. آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا. لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود، الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو. پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا. پہلے انکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ. تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے. جب وہ تجھے چھوڑ دیں گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو
ایسا کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کر۔ شرک سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئن، کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر، کچھ چڑھاؤ۔ سنیے بہت غور سے سننا، اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا قرب ولو ذبابن، ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے، یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے، چڑھاؤ۔ کہا کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ۔ ایک آدمی نے مکھی ماری، ان میں سے ایک نے، اور چڑھا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے مکھی مار کے چڑھا دی، تم جاؤ تمہاری جان ہم نے بخش دی۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ، اس نے کہا نہیں، میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَتَلُوهُ، اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا۔ کس جرم میں؟ اس نے ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اس کو مار ڈالا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں۔ چلو بھیا جلدی کر لو، مدرسے کا معاملہ ہے۔ جو لوگ آپ لوگ اگر یہ کام پہلے کر دیں تو ہم لوگوں کو کیوں ٹینشن لیں؟ نہیں کرنے تو مدرسے کا معاملہ دے دیجئے بھائی، آپ لوگوں کے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اور جگہوں کی طرح حالات خراب ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں، آپ دیجئے مدرسے کا تعاون زیادہ سے زیادہ کریے، مدرسوں ہی کے لیے تو جلسے کرائے جاتے ہیں۔ تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا؟ جہنم۔ تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ایک اور شرک کو سمجھیے، اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ چمنی بازار۔ آپ کی یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے، 2 4 6 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد آتا ہے۔ چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا، آپ کے ہاں ٹھہرا، آپ نے اس کو قطب مینار گھمائی، آپ نے اس کو دلی کی جامع مسجد گھمائی، لال قلعہ گھمایا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے،
آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو؟ جی۔ گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں۔ جی۔ 5,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خرید کر دلی سے آپ نے اس کو دی کہ لیجئے میری بیوی کو دے دیں۔ آپ اس کی ساڑی کو لے کر آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، چل دیے کہاں؟ اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو ساڑی دینے کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے، اندر دوست کی بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے بھابھی، میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے، آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا، جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے یہ خوبصورت ساڑی بھیجی آپ کے لیے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، دل سے بتائیے گا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر نہیں۔ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری کا جواب یہی ہے، جس نے ساڑی بھیجی اس کی، یعنی شوہر کی تعریف۔ لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرنے لگے، جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، دلی سے ساڑی لے آئے، آئیے چائے پی لیجئے، اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی صاحب ساڑی آپ نے بھیجی، اور آپ کی بیوی تو گل چھرے اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑی لے کے آیا۔ میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا، وہ تو گھوم رہی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں۔ کم بخت ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے، محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5,000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بیچی، اور تعریف تو اس کے ساتھ، گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، ایک ڈائل چڑیل، کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ساڑی تھی، آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی، پور میں نے بنائے، انگوٹھا میں نے بنایا، انگلیاں میں نے بنائی، پیر میں نے بنایا، ٹخنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، گھٹنا میں نے بنایا، ران میں نے بنائی، شرمگاہ میں نے بنائی، پیشاب و پائخانے کا راستہ میں نے بنایا، لیور میں نے بنایا، پیٹ میں نے بنائی، آنتیں میں نے بنائی، دھڑکنے والا دل میں نے دیا ہے، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں۔ تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا، تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا، ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ ہاں ہاں، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا، سب کچھ میں نے کیا۔
اے میرے بندے جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے، جب دنیا سے تو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے، جب پیدا ہوا باہر آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا، اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا۔ میرے بھائیوں اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ او میرے بندے بنا سب اگر درست میں نے کیا، پانی کے قطرے کی کھوپڑی میں نے بنائی، ہڈی میں نے بنائی، ہڈی میں گوشت میں نے پہنایا، کلیجہ میں نے بنایا، دل میں نے بنایا، پھیپڑے میں نے بنائے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نر و مادہ میں نے بنایا، لڑکا لڑکی میں نے بنایا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ او میرے بندے جب سارے کام میں نے کیے پھر تو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ میرے بندے تو نے بدایوں والے کا کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ ارے تو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ او میرے بندے جب تو اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا، جنت سے دور کر دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے، یہ شرک۔ قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے۔ ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لا تشرک باللہ، تم شرک مت کرنا۔ ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا۔ اور ظاہر بات ہے، اچھا آپ دیکھ لیجئے یہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی لنچنگ کا شکار ہوتا ہے، کئی لوگ اس کو مل کر مارتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس سے زبردستی نعرے دوسرے لگوائے جاتے ہیں، وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہیں، روتا ضرور ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی جتنے مسلم لوگوں کی لنچنگ ہوئی، مارے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے موت کے ڈر سے، آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ کسی نے شرک نہیں کیا ہوگا، یعنی اللہ کا انکار نہیں کیا ہوگا، یا نبی کو گالی نہیں دی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی مار پڑ رہی ہو، جے شری رام بول رہا ہو، جے شری رام، بندے ماترم، بھارت ماتا کی جے، یہ سب بول سکتا ہے، بول رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اللہ کو گالی دی ہو یا اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی۔ قتلتا حرقتا، اگر شرک کرانے پر مجبور کیا جائے تو قتل ہو جانا، لیکن شرک مت کرنا۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اس کا تعلق ایمان کی طاقت سے۔ آپ کے گاؤں میں اسی جگہ پر ابھی ایک پولیس والا آ جائے، نہتا ہو،
اس کے پاس کوئی نہ بندوق ہو، نہ لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، کچھ نہ ہو، اور اچانک آپ کے پاس آ جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تھانے کا چوکیدار ہے، پولیس والا ہے، اور آ کر آپ کو بھڑکانے لگے، دھڑکانے لگے، دھمکانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے اس گاؤں میں، شراب پلائی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ پسٹل ہے، نہ بندوق ہے، نہ رائفل ہے، نہ ڈنڈا ہے، اور پورا کا پورا گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنا ہے۔ کیوں؟ اس کی سن رہا ہے، کیوں؟ اس کے سامنے سب خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا نہیں ہے، تنہا ہے ضرور، لیکن وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ اس کون ایک بچی ہے انگوری،